رب نواز صاحب جو اسپیشل میاں والی سے تشریف لائے تھے ان کی ایک ٹک ٹاک دیکھی اور بجاش نیازی صاحب 20 گن مین لینے کے باوجود بزدل ہیں کہ کسی نے بھی وہ جو تھے ہمارے انسپیکٹر سیف اللہ نیازی صاحب ان کی کوئی تعریف کی ہے؟ ان بجاش نیازی عزت دار آدمی ہیں، ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میری بدنامی ہوگی۔ اگر وہ باکردار ہوتے اور واقعی مظلوم ہوتے تو خدا کی قسم یہی بجاش نیازی آپ سے 2 قدم آگے کھڑے ہونے تھے۔ آپ نے صرف اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے باقی دنیا میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے، کوئی بھی سیف اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونے کے لیے تیار، نہ پوری قوم میں سے، لاہور میں سے نہیں۔ خدا کے لیے عدیل کا عدالت میں ٹرائل کروائیے گا، ایسی غلطی نہ کر لیجئے گا کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے۔ اب جتنی مرضی ٹک ٹاک بنائیں، جتنے مرضی ویلاگ کریں، آپ سیف اللہ نیازی مرحوم کے حق میں ایک شخص کو نہیں بلا سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فرقان شاہ آفیشل اور میں ہوں فرقان شاہ۔ ناظرین، آج میں ابھی بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑی دیر پہلے میں نے رب نواز صاحب جو اسپیشل میاں والی سے تشریف لائے تھے ان کی ایک ٹک ٹاک دیکھی، تو اب رب نواز صاحب کو یہاں کے ہمارے لاہور کے یوٹیوبر سے گلا تو ختم ہو جانا چاہیے۔ ان کے اپنے بقول کہ بجاش نیازی صاحب ان کے بھائی ہیں، انہوں نے بجاش نیازی صاحب کو بھی کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، بجاش نیازی صاحب نے ہمیں کرسیاں کیوں نہیں دی، ہماری مہمان نوازی کیوں نہیں کی، ہمیں کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری جو فوٹو لگی ہے بجاش کی ان کے لیے ہے۔ کل لاہور جانا ہوا سیف اللہ نیازی کے بیٹے کے ساتھ۔ سیف اللہ بجاش کیسے بھائیوں والا؟ انہوں نے کہا جی کہ میاں والی والے تو ڈیرے دار ہیں اور بجاش نیازی صاحب 20 گن مین لینے کے باوجود بزدل ہیں، آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم سے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ خوف کے مارے بجاش نیازی یہ 20 گن مین کیوں آپ لے کے جاتے ہو؟ میں ایک بندہ میاں والی سے ہوں، ایک اپنا فیصلہ لے کے بس مجھے تو نہیں ڈر لگا کہ ہائے کوئی اوپر مجھے مارے گا یا نہ پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے کہا چنگا ترکایا ہی بھائی، اس کا مطلب میں ریکویسٹ کروں گا رب نواز صاحب سے کہ وہ میاں والی سے کم از کم میرے پرسنل پہ مجھے بتا دیں کہ ترکائے کا کیا مطلب ہے۔ ناظرین، یہاں سے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سوائے ان کے کسی نے بھی وہ جو تھے ہمارے انسپیکٹر سیف اللہ نیازی صاحب ان کی کوئی تعریف کی ہے، ان کے کردار پہ کوئی پازیٹیو بات کی ہے۔ آپ وہاں کے چلیں، باقی لوگ تو پیڑ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں جی کیسے ویڈیو وائرل ہو گئی، کیسے عدیل نے مارا، 5 منٹ میں پہلے لوگ قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں، میرا بھائی تو فرشتہ تھا۔ اگر وہ فرشتے تھے آپ کے بقول، ہم آپ کی بات سے ایگری کر لیتے ہیں، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بجاش نیازی نے ڈرتے ہوئے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ بجاش نیازی عزت دار آدمی ہیں، ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میری بدنامی ہوگی۔ رب نواز صاحب، یہ آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں انسپیکٹر، اس میں نہ نیازی کا تعلق ہے، نہ پٹھان کا تعلق ہے، نہ کشمیری کا تعلق ہے، نہ کسی ارائیں کا تعلق ہے، اس میں تعلق ہے کردار کا۔ اگر وہ باکردار ہوتے اور واقعی مظلوم ہوتے تو خدا کی قسم یہی بجاش نیازی آپ سے 2 قدم آگے کھڑے ہونے تھے۔ ہم لوگ انہیں جانتے ہیں، ہمارے علاقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اسی علاقے میں اکٹھے جوان ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کے اپنے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، صرف بابر صاحب، ان کے جو داماد ہیں، اور رب نواز صاحب آپ لوگ بولے ہیں، آپ کے اتنے جاننے والے ہیں، آپ لوگ بقول آپ کے اتنے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں، پورے لاہور میں سے آپ کے حق میں کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوا؟ آپ کو یہاں سے اپنے بھائی کے کردار دیکھیں، جس کا بھائی ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ ہیرا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آپ کے بھائی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں کسی طریقے سے بھی اپنے میرے تمام ویلاگز میں قتل کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، دے سکتا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے، اگر رب نواز صاحب آپ کو کوئی ثبوت آپ پوچھ رہے تھے سیف اللہ صاحب کے اگینسٹ، وہ جو سارے لوگ ہیں 2 4 5 10 عدیل کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، سارے نہیں ہو سکتے۔ اس میں آپ کی برادری کے بھی ایک پیٹرول پمپ پہ ہیں گارڈ، ان کا انٹرویو دیکھ لیں۔ آپ مزنگ تھانہ میں جسے غریب آدمی کو سڑک پہ لٹا کر نیازی صاحب مار رہے تھے، اس کے گھر والوں سے پوچھ لیں۔ آپ نیازی سیف اللہ نیازی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے جس رکشے والے کو بے گناہ چلان کر دیا تھا اس سے پوچھ لیں۔
آپ کسی سے پوچھیں جس تھانے میں، دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، یہاں پہ جو SHO آ کے لگتے ہیں نا، کئیوں سے ہمارے ذاتی تعلق بن جاتے ہیں، ان کی خوشیوں پہ، غمیوں پہ، شادیوں پہ، فوتگیوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں. سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہیں. آپ نے کہا جی عابد باکسر دیکھ لو، فلانا دیکھ لو، نوید سعید کا نام لیا آپ نے باقی سب کو، آپ نے صرف اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے باقی دنیا میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ مجھے بتائیں عدیل کے حق میں آپ مائک لے کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، تو آپ خود انٹرویو کریں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے بھائی کے حق میں لوگ کھڑے ہیں کہ عدیل کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس سے پہلے سیف اللہ نیازی صاحب کے حق میں بول رہا تھا، کیونکہ اب بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ قتل کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. قتل کے بارے میں آپ کوئی جسٹیفیکیشن دے ہی نہیں سکتے. قتل کو آپ کبھی ٹھیک اقدام کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان کا قتل پوری امت مسلمہ کا قتل ہے. تو اس وجہ سے آپ اب خود فیصلہ کریں کہ عدیل نے یہ کام کیوں کیا ہوگا. اور میں ایک افسران سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را کسی پریشر میں آ کے، کیونکہ میرے سننے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی اگر آج عدیل کو سبق نہ سکھایا تو کل کو کوئی بھی پولیس انسپیکٹر کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جائے گا اور پولیس والوں کے ساتھ کو کوئی بھی مار دے گا. ایسا کوئی نہیں کرے گا. پولیس والوں کو بھی اپنی حدود میں رہنا پڑے گا. آئی جی صاحب سے پھر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آئی جی صاحب خدا را ان پولیس والوں کی کاؤنسلنگ کروائیں، ان کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ یہ اگر ظلم کریں گے تو اس کا بدلہ دین و دنیا دونوں جگہ دینا پڑے گا، دنیا و آخرت میں. تو اس وجہ سے پلیز، اور رب نواز صاحب اب آپ کس کی برائی کریں گے؟ کوئی بھی سیف اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونے کے لیے تیار، نہ پوری قوم میں سے، لاہور میں سے نہیں. آپ میاں والی میں پتہ نہیں آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ وہاں پہ باثر ہوں گے، آپ کے ملازمین یا آپ کے جاننے والے یا رشتہ دار وہ شاید ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. آپ دو بندوں کے علاوہ، بابر صاحب کے اور رب نواز صاحب آپ کے علاوہ کوئی بندہ ان کے حق میں نہیں بول رہا. میں نے ابھی تک نہیں سنا پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے کسی نے اس کے حق میں بیان نہیں دیا. تو میں افسران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے عدیل کا عدالت میں ٹرائل کروائیے گا. ایسی غلطی نہ کر لیجئے گا کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے. پہلے ہی پولیس کی کافی باتوں سے لوگ پولیس سے ناراض ہیں، اینٹی پولیس باتیں کرتے ہیں. خدا را اپنے محکمے کی عزت بھی آپ کے ذمہ ہے. یہ جو افسران موقع پہ بیٹھے ہیں نا، جو مورخ ہے نا، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. سدا بادشاہ میرا اللہ ہے. سیف اللہ نیازی صاحب جب SHO لگتے تھے تو اپنی کارکردگی کے چکر میں انہوں نے رکشے والے پہ پرچہ دے دیا. اس طرح کے کئی، شاہد چودھری پہ پرچہ دے دیا. شاہد چودھری تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چودھری شاہد نے ان کے خلاف ان کی زندگی میں بات کیوں نہیں کی؟ 8 یا 10 کے قریب پروگرام ہے جو ان کی زندگی میں جب وہ پوسٹڈ تھے چودھری شاہد کے پروگرام لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کی بات نہ کریں. ہم لوگ آن ڈیوٹی کے خلاف بھی بولتے ہیں. ہم لوگ جو صرف سیف اللہ نیازی صاحب کی بچت یہ ہو گئی ہے کہ وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اگر وہ زندہ ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ بولتے کیسے ہیں. ہم لوگ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کے لاہور آنے کہ بولنے سے، اور یہ جو نیازی صاحب ہیں، بجاج صاحب، ان کے نہ بولنے سے ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے. اب جتنی مرضی ٹک ٹاک کے بنائیں، جتنے مرضی ویلاگ کریں، آپ سیف اللہ نیازی مرحوم کے حق میں ایک شخص کو نہیں بلا سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے. اور ناظرین، آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا بجاج خان نیازی نے ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو کے اچھا کیا کہ برا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ اچھا کیا. انہوں نے اپنا کردار کو بچایا. نہیں تو ایسی بجاج خان نیازی صاحب کے بارے میں باتیں ہونی تھی کہ ناقابل برداشت حد تک ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. میں آج اس لیے تھوڑا سا بول رہا ہوں کہ آپ ہر بندے کے خلاف بول رہے ہیں. رب نواز صاحب آج تو آپ اپنے قبیلے کے، ٹھیک ہے، بجاج خان نیازی کے اگینسٹ بھی بول پڑے ہیں. تو ناظرین، اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ میں نے یہ ویلاگ غلط کیا یا صحیح کیا، اور بجاج خان نیازی نے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو کر اچھا فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل فرقان شاہ آفیشیل. پاکستان زندہ باد.